بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی محترم مکرم ناظرین، ہم آپ حضرات کی خدمت میں آج 28ویں پارے کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں. 28ویں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہے. سورہ مجادلہ کے بعد سورہ عشر ہے. سورہ عشر کے بعد سورہ ممتحنہ ہے. سورہ ممتحنہ کے بعد سورہ صف ہے. سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے. سورہ منافقون کے بعد سورہ تغابن ہے. سورہ تغابن کے بعد سورہ طلاق اور سورہ تحریم پر ہمارے 28ویں پارے کی تراویح کا خلاصہ ختم ہوا. ناظرین، اس تراویح میں آج ہم جو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے سورہ مجادلہ. مجادلہ کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں بحث و مباحثہ کے، تکرار کے. حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، نہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کی عظیم خواتین میں سے ایک خاتون ہے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا. زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار اصل میں زہرن سے ہے. زہرن کے معنی آتے ہیں پیٹ کے. عرب غصے میں آتے تھے، لڑائی جھگڑے کے موڑ میں ہوتے تھے، غصے میں آ کر اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے تو ایسے موقع پر کہتے تھے انتی علیہ کظہری امی. یعنی طلاق کے لیے اس طریقے کا ایک لفظ میاں بیوی کے درمیان استعمال ہوتا تھا، اسے زہار کہا جاتا ہے کہ میری ماں کی پشت، میری ماں کی پیٹھ، یعنی کہ ماں کی پیٹھ دیکھنا، ماں کا جسم دیکھنا، ماں کے جسم سے استفادہ کرنا جس طریقے سے ایک انسان کے لیے حرام ہے اور منع ہے اور کسی انسان کے سوچ میں آنے کی بھی بات نہیں، تو اسی طریقے سے ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے اہل عرب اس طریقے کی قسم کھاتے تھے. اس قسم کی قسم کو زہار کہا جاتا ہے. حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر لیا. اب وہ روتی، ان سے بہت محبت کرتی تھی، بہت چاہتی تھی اپنے شوہر سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا ہے، مجھے کیا اس کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. ان کے دل میں ایک درد تھا، ان کے دل میں ایک جذبہ تھا، ان کے دل میں ان کے شوہر کی حقیقی محبت تھی. وہ اپنے شوہر کے ساتھ نبھاؤ چاہتی تھی، وہ اپنے رشتے کا بقاؤ چاہتی تھی. تو وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی. پھر اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا، تو پھر منع کر کے ان کو واپس کر دیا. پھر وہ اللہ سے لو لگا لی، اللہ سے گڑ گئے. دیکھیے ناظرین، اللہ کتنے اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں. بعض لوگ مذہب اسلام کو ایک ظالم مذہب کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے خلاف بھی نہ جانے کیسے کیسے باتیں لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں. اللہ پر قربان جائیے، ایک عورت کے دل کی بات کو اللہ تعالیٰ رکھتے ہوئے قرآن کریم کا ایک حصہ بناتے ہوئے یہ اللتی کا جو اس میں موصول کا جو صلہ یا ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے اس کی پوشیدہ وہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا ایک حکم نازل فرمایا. آج بھی ہمارے دکنی تہذیب میں، جنوب ہند میں، ساؤتھ انڈیا میں بعض لوگ اپنے بیویوں کو ماں، بہن، بعض عورتیں اپنے شوہر کو با، بھاوا اس طریقے کے الفاظ استعمال کرے تو ان کے گھر والے وغیرہ جو ہے ان کو تاکید کرتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا، نہیں تو حرام ہو جاتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر بالقصد بولتا ہی نہیں اور اس کا کچھ یہ بھی نہیں ہوتا. عموماً ہماری تہذیب میں ایک لڑکی کا نام اسماء ہے تو اس کے شوہر کو منع کر دیتے ہیں کہ بھائی اسماء مت بول، اس کو تو ماں بولے جیسا ہو رہا ہے. تو اس طریقے کی باتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ زہار اپنی بیویوں سے کرتے ہیں وہ ان کی بیویاں ان کی ماں کی طرح ان پر آرام نہیں ہے. بیوی چھوتی ہے، شوہر کے کہنے سے وہ بیوی کے ماں کے درجے میں نہیں آتی. اللہ رب العزت وہی کہہ رہے ہیں والذین یظاہرون من نسائہم، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ما هن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ عورتیں جنہوں نے ان کو
وجود بخشا، جنہوں نے ان کو جنم دیا، جنہوں نے ان کو پیدا کیا. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بری بیکار باتیں ہیں، ان کی منہ کی باتیں. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ معاف کرنے والے غفور رحیم ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے زیارت کر لیا، ایسی بدماشی کر رہا تو اس کو سزا دو. اس کو سزا کیا دینا ہے؟ 2 مہینے لگاتار تسلسل کے ساتھ روزے رکھانا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا غلام کو آزاد کرنا ہے. کب تک؟ جب تک 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے، یا جب تک 60 روزے نہیں رکھ لیں گے، یا جب تک غلام کو آزاد نہیں کریں گے، تب تک کہ اس کی بیوی زیار کرنے والے کی اس پر آرام ہوگی. اس طریقے کی بیتوں کی حرکتیں مت کر. اگر ایسی حرکتیں کرے گا تو اس قسم کی تو سزا بھگتے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس بارے میں جو لوگ منافقین ہوں یا کوئی بھی کسی کے خلاف سرگوشی، قصور پوسط جسے کہتے ہیں، کانا پوسی جسے کہتے ہیں، اس طریقے کی جو باتیں کرتے ہیں، 2 کر رہے ہیں تو 2 کے درمیان تیسرا اللہ ہوگا، 3 کر رہے ہیں تو 3 کے درمیان چوتھا اللہ ہوگا، 4 کر رہے ہیں تو 4 کے درمیان 5واں اللہ ہوگا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری چیزوں کو، تمہارے خفیہ مجالس کو اور تمہارے ظاہری حالتوں کو، سب حالتوں کو بہترین طریقے سے جاننے والے اس کو بیان کیے ہیں. اس کے بعد مجالس کے آداب بیان کیے ہیں. مجالس میں کوئی آئے تو اس میں وسعت اور کشادگی اختیار کرتے ہیں، ان کو جگہ دینے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے موقع پر جانے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر تمہاری وہاں جانے سے پہلے یا جانے کے بعد کسی طرح کی کوئی غلطی غفلت ہو تو وہ غلطی اور غفلت کے لیے تمہارا صدقہ کفارہ ہوگا. ناظرین، ناچیز نے خود اپنی آنکھوں سے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کو مکہ المکرمہ میں بھی اور مدینہ المنورہ میں بھی روزہ اقدس پر حاضری کے موقع پر اور حرم مکی میں طواف اور عمرے کی سعادت کے لیے حاضر ہوتے ہوئے حضرت کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ 100 ریال کی گڈیاں، کبھی 20 ریال کی گڈیاں، کبھی 50 ریال کی گڈیاں حرمین کے جو خادمین ہوتے ہیں انہیں صدقہ کرتے ہیں. میں اس نیت سے اور اس آیت پر عمل کی نیت سے حضرت کرتے ہیں، اور حضرت نے باقاعدہ بیان بھی کیا تھا. تو ہمیں بھی، ہم اتنا زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں جو ہو سکے، یہ تو اللہ کے نبی کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہونے کے لیے خاص ہے، لیکن اس کا عموم یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہم اپنے شیخ کے پاس، اپنے پیر کے پاس، اپنے کابرین کے پاس جا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی کچھ صدقہ کیا کریں. اس کے بعد جو ہے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کی حالت اور ان کی بدماشیاں، پھر ان کے جو حالتیں ہوتی ہیں اس کو بیان کیے، پھر ان کو جو عذاب ہوں گا عذاب کو بیان کیا. اس کے بعد سورہ عشر کا آغاز ہے. سورہ عشر کے آغاز میں بنو نذیر اور بنو قریظہ کے جو یہودیاں تھے، اللہ تعالیٰ نے کو جو سزا دیے اور ان کو جلا وطن کیے، اس کا بیان ہے. اس کے بعد اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اپنے گزرے ہوئے مومنین کے خلاف یہ زبان درازی نہیں کرتے، ان کی شان کے خلاف یہ نہیں بولتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے اللہ، ہماری بھی، ہمارے پہلے گزرنے والے مسلمان بھائیوں کی بھی مغفرت فرمائیے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی طرح کا کوئی کینہ، بغض، عداوت، نفرت نہ رکھیے، اور ان کو بھی معاف کیجیے، ہمیں معاف کیجیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے متعلق بیان کیے کہ اللہ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیے، پہاڑوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا. فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریز، قرآن کی عظمت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور یہ کہتا ہے خبیث کتابی، کتاب پڑھو سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پہاڑوں پر اتارنا ہوتا یا ڈائریکٹ سمجھنا ہوتا تو ڈائریکٹ سمجھا دیتے. نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ نبی کے پاس صحابہ کا سلسلہ کیا ہوتا؟ صحابہ کے بعد نسل بعد نسل پورا قرآن جو ہمارے آج تک محفوظ چلا ہے، قرآن میں محفوظ نہیں ہوتا. یہ ملعون جھوٹا، اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. ناظرین، اس لیے جو نوجوان بچے، جو کالج کے اسٹوڈنٹ اور ہمارے جو بھولے والے نوجوان ہیں، غفلت کا شکار ہو کر اس کی باتوں میں آسانیوں کو دیکھ کر، سہولتوں کو دیکھ کر آ رہے ہیں، وہ اس سے بچے رہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہمارے آسمانوں، پہاڑوں پر، زمین پر، کہیں پر بھی نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے، قرآن کی عظمت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پھر انسان نے اس کو قبول کیا. خیر، یہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھنے کے لیے بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ یہ ہے رحمان ہے، رحیم ہے. پھر اللہ کے اس پورے صفاتی ناموں کا یہاں پر ذکر ہے. ان آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہر انسان کل کے لیے کیا کر رہا ہے اس سلسلے میں غور کرے، اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے جاننے والے. اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے. سورہ ممتحنہ میں بھی بہت سارے واقعات ہیں. وقت کی قلت کی وجہ سے اختصار سے ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی اور اللہ کے نبی مکہ پر حملہ کرنے والے تھے، تو مدینہ سے ایک صحابی اور ان لوگوں کو اس کی مخبری کرتی ہے کہ ان کے عزیز لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ. اے ایمان والو، تم میرے
اور میرے اور تمہارے دشمنوں کو تم اپنا دوست مت بناؤ. یہ لوگ نبی کے بھی دشمن ہیں, تمہارے بھی دشمن ہیں, میرے بھی دشمن ہیں, دین کے بھی دشمن ہیں. ان سے دوستی کر کے اس طریقے سے آج کل جو لوگ RSS کی گود میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر اسی طریقے سے ابھی حالیہ دنوں میں کچھ خاص نیتاؤں کے ساتھ خاص مسلمان وقت ترمیمی بل کے خلاف جو ماحول بن رہا ہے, اس ماحول میں منع کرنے کے باوجود بھی ان کی پارٹیوں میں جا کے شرکت کرے, ان کی افطار پارٹیوں میں شریک ہوئے, پورے مسلمان قوم کو رسوا کیے. ایسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے اس آیت میں تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ. ان کی محبت کی وجہ سے, ان کی مودت کی وجہ سے, تمہارے تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے تم دین کو, دین کے چیزوں کو ان کے سامنے پیش مت کرو, ان کے پاس مت جاؤ. اس طریقے سے اللہ نے منع کیا ہے. پھر اسلام کے زمانے میں ہجرت کے موقع کی کچھ احکام ہیں, وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی جائے گی. سورہ صف میں مجاہدین کی صفات, ان کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری آپ کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی دی گئی ہے. دین اسلام کو ہی دین حق کہا گیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرے. ولو کریہ المشرکون, اگرچہ مشرک لوگ, نافرمان لوگ, کافی لوگ اس کو ناپسند کرے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو تمہیں کوئی ایسی تجارت نہ بتاؤ یہ جو تمہیں عذاب یوم عذاب ایک بڑے دن کے عذاب سے تمہیں بچا لے. تو کہتے ہیں کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ, پر اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں جہاد کرو, اور اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں خرچ کرو. پھر اس کے بعد سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ میں بھی کچھ واقعات ہیں اور کچھ احکامات ہیں. خصوصاً جمعہ کی اذان کے بعد اپنی بیع و شراء, جمعے کے دن بلکہ مسلمانوں کو جمعے کی نماز سے پہلے کاروبار میں نہیں لگنا چاہیے, بلکہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز ہو جائے تو اللہ کی زمین میں گھومو پھرو, اللہ کی روزی کو تلاش کرو. اس کے بعد سورہ منافقون ہے. منافقون میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عادت, ان کی صفت کو بیان کیا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں رسول کے پاس آ کے کہ آپ رسول ہیں, اللہ جانتا ہے یقیناً آپ رسول ہیں. یہ منافقین بیہودہ اپنے منہ کی جھوٹی باتیں بکتے ہیں. واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون, اللہ جانتے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافقین نہایت جھوٹے اور کذاب ہیں. پھر ابی بن خلف اور اس کے ساتھیوں کا ذکر ہے. وہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر مال خرچ کرنا بند کر دو, یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. لا یخرجن الاعز من الاذل, یہاں پہ جو عزت دار ہے وہ ذلیل کو نکال لے گا. اس طریقے کی بیہودہ باتیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری عزتیں ہیں, اہل ایمان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال, اولاد, بیوی, بچے اللہ کے ذکر سے, اللہ کی محبت سے تمہیں کہیں غفلت اور دھوکے میں نہ ڈال دے. اس کے بعد ناظرین موت کا ذکر ہے کہ موت آ کر رہنی ہے, موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے. اس کے بعد سورہ تغابن ہے. سورہ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی نشانیاں, کئی علامتیں اور اہل ایمان کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد سورہ طلاق ہے. سورہ طلاق میں طلاق کے احکام ہیں, عدت کے احکام ہیں, پھر عدت کے دوران نفقے کے احکام ہیں. پھر اس کے بعد سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ بعض واقعات, ان واقعات کا ذکر ہے. اور اس کے آخر میں دو بہترین واقعے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, بلکہ 4 واقعے ہیں. حضرت نوح اور حضرت لوط, اللہ کے دو مقدس اور برگزیدہ نبی تھے. ان کی بیویاں دلی طور پر کافروں کے ساتھ تھیں, تو نبیوں کی بیویاں ہونا ان کے کام میں نہیں آیا. فرعون جبکہ ایک ظالم, جابر, سفاک بادشاہ تھا, اس کی بیوی دلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, نبی کے ساتھ تھی, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب و کامران کر دیا اور سرخرو کر دیا, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جنت میں نکاح بھی پڑھا دیا. پھر حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کا بھی ذکر اس صورت کے آخر میں. یہاں پر 28ویں پارے کا اختتام ہے. انشاءاللہ ناظرین بہت جلد ہم آپ کے سامنے 29 اور 30ویں پارے کی تراویح کا خلاصہ بھی پیش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات, احادیث, قرآن مقدس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.